اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جناب، بات ہو رہی ہے عملی زندگی اور معاشرتی زندگی کی۔ ہم نے بات کی پچھلی نشست میں ایک فرد کی بطور ایک پروڈکٹیو یونٹ کے۔ آج ہم اسپیسیفکلی ذرا کاروبار پہ فوکس کرتے ہیں کہ چونکہ کاروبار ایک ایسی چیز ہے جو کہ بلک میں رسک پیدا کرتا ہے، جو کہ بلک میں پروڈکٹیوٹی دیتا ہے۔ ایکچولی یعنی ایک شخص ایک فیکٹری لگاتا ہے، اللہ نے اس کو وسائل دیے ہیں اور ہمت دی ہے، وہ ایک فیکٹری لگاتا ہے تو اس سے بہت سے لوگوں کا روزگار امیڈیٹلی ڈائریکٹلی لنک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار سپلائر، وینڈر، بلا 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 سروس پرووائڈرز، تو وہ سینکڑوں ہزاروں لوگ وہ بھی آ جاتے ہیں، پھر ان سب کی فیملیز بھی اس پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہیں۔ ایز اے کاروباری شخص بہت اس کی امپورٹنس ہے، یعنی جابس کی نسبت جو کاروباری شخص ہیں ان کی معاشرے میں ان کی اہمیت زیادہ ہونی چاہیے، چونکہ وہ جتنا وہ پروڈکٹیوٹی جنریٹ کرتے ہیں وہ ملازمت پیشہ لوگ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یعنی میں خود بھی آئی ایم این امپلائی، آئی ہیو بین این امپلائی تھرو آؤٹ مائی لائف اینڈ اسٹل آئی ایم، لیکن اس کے باوجود یہ فیکٹ ہے کہ جو بزنس ہے وہ اصل میں پروڈکٹیوٹی وہ جنریٹ کرتا ہے زیادہ، اور اس کو زیادہ اہمیت ملنی چاہیے ہر لحاظ سے۔ یعنی گورنمنٹ کی سطح پہ ان کے لیے ایسی پالیسیز بننے چاہیے جو کہ بزنس فرینڈلی ہوں۔ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات ہوتی ہے، ایک اسٹینڈرڈ ٹرم ہے، وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہونا چاہیے، اور ہر شخص کے پاس اپرچونٹی ہونی چاہیے کہ اگر وہ کچھ جانتا ہے، کچھ کر سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، تو وہ ظاہر ہے بڑی محنت چاہیے نا، بزنس کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے کہ بہت ساری تو ہماری جائز اس میں ریسٹرکشنز ہیں جو ہونی چاہیے، بہت ساری ناجائز ریسٹرکشنز بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر ادارہ پہنچتا ہے، بقول شخصے کو 22-23 ایجنسیز پہنچتی ہیں ایک بزنس یونٹ کے اوپر، اور وہ ہر کوئی اس میں سے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کوئی معاملات بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یعنی اگر ویسٹ واٹر والے آتے ہیں اور ویسٹ واٹر نہیں ہے، ٹریٹمنٹ کا پلانٹ نہیں لگا ہوا، تو انہیں اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ آپ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کا پلانٹ لگا لیں، انہیں اس سے دلچسپی ہے کہ آپ انہیں کچھ حصہ دے دیں تاکہ وہ اپنے گھر خوش و خرم چلے جائیں، اور آپ جو خرابی کر رہے ہیں وہ آپ کرتے چلے جائیں۔ یہی حال سوشل سیکیورٹی والوں کا ہے، یہی EOBI والوں کا ہے، یہی ہر کسی کا ہے۔ ہر کوئی اسی وجہ سے آتا ہے کہ وہ حالات بہتر کرنے کے لیے نہیں آتا، وہ اسی لیے آتا ہے کہ جی مجھے کیا، واٹ از ان اٹ فار می، ایکچولی میرا کتنا حصہ نکلتا ہے اس میں سے، جتنی آپ زیادہ خرابی کر رہے ہیں اتنا زیادہ میرا حصہ نکلے گا آبویسلی اس میں سے۔ اینی وے، تو یہ ہمارے معاملات چل رہے ہیں۔ یہ ان پہ اب میں کیا کہوں، یعنی میں انفارچونیٹ بھی کتنی دفعہ آپ کہیں گے اس بات کو، بٹ یہ ہے دس از اے نارم فار اس ناؤ ایکچولی۔ اس پہ بات میں پھر بھی کرتے رہنا چاہیے، میں اس حق میں ہوں، صرف اس وجہ سے کہ یہ چونکہ ہماری ایک سوسائٹی کا انٹیگرل پارٹ ہی بن گیا ہے، تو اب اس پہ کیا بات کریں، یہ بات چھوڑنی نہیں چاہیے، اس بات کو کرتے رہنا چاہیے۔ کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی کوئی تو چینج کہیں کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے، اس لیے یہ بات کرتے رہنا چاہیے۔ کاروبار جو آپ میں سے جو بھی کاروباری لوگ ہیں، میں بالکل یہ نہایت خلوص سے کہتا ہوں کہ آپ بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت اہم ہیں معاشرے کے لیے، کیونکہ آپ لوگ ہیں جو ملازمت جنریٹ کرتے ہیں، جس پہ ملٹیپل لوگ، 20 لوگ، سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ ایک بزنس کے اوپر ان کو روزگار کا موقع ملتا ہے، کیونکہ ہر شخص کی یہ طاقت نہیں ہے، ہر شخص کی یہ ہمت نہیں ہے، ہر شخص کے پاس یہ سکل نہیں ہے کہ وہ کاروبار کر سکے۔ جن کے پاس ہے وہ ضرور کریں، اور اس لیے ان کی اہمیت زیادہ ہے معاشرے میں کہ وہ لوگ ہیں جو ایک تو بلک میں پروڈکٹیوٹی جنریٹ کرتے ہیں، دوسرے وہ روزگار کے مواقع پیدا کرتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ جو لوگوں کی ضروریات ہیں دوسری، وہ ان کو پورا کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ پاکستان میں دیکھ لیجئے تو ماشاءاللہ ہم کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں ہی لوکل بنتی ہیں، اور ہمیں کبھی اور بہت اچھی کوالٹی کی بنتی ہیں۔ کپڑا فار ایگزامپل،
ہمارا بہت اچھی کوالٹی کا کپڑا بنتا ہے، گارمنٹس کپڑے کی وجہ سے بھی ہمارے گارمنٹس بہت اچھے بنتے ہیں یہاں پہ، جو اسٹچڈ گارمنٹس بھی آپ لیتے ہیں بہت اچھی کوالٹی کے آپ کو ملتے ہیں، شوز ہمارے یہاں بڑے اچھے ملتے ہیں، ہمارے یہاں کھانے پینے کی چیزیں بے شمار ہیں، پھل بے شمار ہیں، ہمارے یہاں اس طرح کی جو بھی ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ ہم نے جہاں جہاں اس کا حلیہ نہیں بگاڑ دیا کاٹن کی طرح، جان بوجھ کے جہاں ہم نے اس کا بالکل اس کو برباد نہیں کر دیا، تو ورنہ اللہ کی طرف سے کوئی اس پہ آفت نہیں تھی، ہم نے اس پہ آفت ڈالی اور کر دیا اس کو۔ تو لیکن ادروائز ہمارے جو ایگریکلچر ہے بڑا ساؤنڈ ہے ماشاءاللہ، بہت بے شمار ہمارے پاس یعنی افراد ہی افراد ہے ہر چیز کی، اور بڑی اچھی کوالٹی ہے۔ طبیعتوں میں بے ایمانی چونکہ ہر کسی کی گھس چکی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ جہاں جہاں جو شخص بے ایمانی کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن اگر آپ آج بھی ایگریکلچر کو دیکھیں تو اس میں بے ایمانی کیا ہے؟ فرٹیلائزر زیادہ یوز کریں گے مجبوری ہے ان کی، پیسٹیسائڈ یوز کریں گے مجبوری ہے ان کی، کیونکہ اس کے بغیر ان کی کراپ ہوگی نہیں۔ اصل تو ظلم یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری محنت کر کے ایک کراپ مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں اور آگے سے جو بائر ہے وہ ان کے ساتھ ظلم کرتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ وہ بھی کاروباری ہے نا، اصل میں تو وہ کاروباری ہے، یہ جو محنت کر کے ایگریکلچر پروڈیوس کرتے ہیں وہ کاروباری نہیں ہیں، وہ تو بیچارے مزدور ہیں، وہ مشقت کرنے والے لوگ ہیں۔ اصل کاروباری تو وہ آڑتی ہے یا وہ شوگر مل والا ہے یا وہ دوسری مل والا ہے جو کہ ان سے خریدتا ہے، اور وہ بہرحال وہ ظلم کرتا ہے، وہ جس شکل میں ظلم کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، وہ اچھے پیسے نہیں دیتا، وہ وقت پہ پیسے نہیں دیتا، وہ پیسے روک کے بیٹھے رہتا ہے، اور وہ بس اس نے کچھ نہ کچھ اپنا دھندا کیا ہوا ہے اس نے اس طرح کا کچھ۔ پھر آڑتی ہیں، جو ایکچولی تو پرائس ڈٹرمن تو آڑتی کرتے ہیں نا، کہ کون سی چیز کس ریٹ پہ ملے گی، وہ سٹور ہیں بڑے بڑے، اب تو بہت بن گئے ہیں نا، اور وہ ہر چیز سٹور میں چلی جاتی ہے اور پھر سٹور سے نکل کے بکتی رہتی ہے وہ، اور اس طرح کے کئی دھندے ہیں، کئی معاملات ہیں۔ اس کے باوجود کاروباری لوگوں کی معاشرے میں اہمیت کم نہیں ہوئی، کیونکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے بہرحال ساری بے ایمانی اور ناجائز منافع خوری اور ہر چیز کے باوجود بہرحال وہ ایک پروڈکٹیوٹی جنریٹ کر رہے ہیں۔ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، میں صرف فیکٹ بتا رہا ہوں کہ اس کے باوجود ایک پروڈکٹیوٹی جنریٹ ہوتی ہے اور روزگار کے مواقع جنریٹ ہوتے ہیں جس سے ملٹیپل لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ سو میری اب جو کاروباری لوگ ہیں اس میں دو تین میں بہرحال ان سے درخواستیں کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے کاروبار کو مستقل ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ ایک دکان بنانا کوئی بڑا کمال نہیں ہے، بنایا وہ بھی کمال ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس بزنس کو بڑھانا زیادہ بڑا کمال ہے، اور یہ ہر بزنس یہ کام کر سکتا ہے، تھوڑا سا حوصلہ اس کے لیے چاہیے اور ایک سسٹم چاہیے۔ دیکھیں نا، اگر میکڈونلڈس کی کوئی 37-38 ہزار آؤٹ لیٹس ہیں دنیا بھر میں، اف ناٹ مور، لاسٹ کاؤنٹ جو میں نے کہیں پڑھا تھا وہ 37,000 سم تھنگ تھا، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ اب ہو گئی ہوں۔ آپ کو جہاں بھی کہیں میکڈونلڈ آپ کھا لیجئے، آپ کو ایک ہی سسٹم ملے گا، تھوڑا بہت شاید ذائقے میں فرق آپ کو کہیں مل جائے گا لوکل اس کی وجہ سے، لیکن آپ کو سسٹم ایک ہی ملے گا، شیپ جو سیٹ اپ ہے وہ بھی ایک ہی طرح کا ملے گا آپ کو، مینیو بھی میں ایک مور اور لیس مائنر ویریشنز کے ساتھ جو لوکل وہ کرتے ہیں، جنرل جو ان کا مینیو ہے وہ بھی ایک ہی ملے گا، کوالٹی بھی آپ کو ایک ہی ملے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سسٹم کا کمال ہے نا، یہ نیک نیتی بد نیتی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سسٹم کا کمال ہے۔ تو جو لوگ سسٹم بنا لیتے ہیں، وہ فرنچائز کا سسٹم جیسے ہے، وہ ملٹیپل اپنی چیزیں چلائے جاتے ہیں۔ اگر فرنچائز نہیں بھی کرتے، اپنی ہی ملٹیپل شاپس بناتے رہتے ہیں تو کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے پاکستان میں کتنی ایگزامپلز ہیں، اسکول، یعنی سینکڑوں برانچز ہیں ایک ایک برانڈ کی اسکول کے، بیکن ہاؤس، LGS، روٹس، بہت ہیں جن کی سینکڑوں برانچز ہیں۔ اسی طرح سے گورمے بیکری نے شروع کیا تو لاہور میں صرف انہوں نے کوئی 106 برانچز بنا ڈالنی تھی، وہ ساری ان کی اپنی تھیں، کوئی فرنچائز نہیں تھا۔ اسی طرح سے بے شمار اور ہیں، باٹا ہے، سروس ہے، فلاں ہے، جو ہمارے لوکل برانڈز ہیں، اس میں لوگوں نے بہت ایکسپینڈ کیا ہے اور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اپنے کاروبار کو، میری پہلی ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کی مستقل کوشش کیجیے، ایک جگہ پہ قناعت پسند ہو کے مت بیٹھ جائیے کہ بس یہ کافی ہے جی، کیا کرنا ہے جی، لالچ نہیں کرنا چاہیے، لالچ نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری،
کہ آپ اپنا کاروبار بڑھائیں تاکہ معاشرے کو اس سے فائدہ ہو، لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔ دوسری میری درخواست یہ ہے کہ ظاہر ہے کسی کا زور تو نہیں ہے اس بات کے اوپر، لیکن جہاں تک بھی ممکن ہو جو کچھ آپ بہتر کر سکتے ہیں جائز طریقے سے وہ کر لیں، اور یعنی جان بوجھ کے ناجائز نہ کریں۔ جہاں مجبوری ہے، جہاں پہ آپ کو نے کسی کو رشوت دینی ہے تو وہ دینی ہے، اس کے بغیر تو میں رشوت کا بار بار ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ رشوت پاکستان کے بالکل فیبرک میں شامل ہو چکی، اور ہر شخص جو کسی نہ کسی شکل میں جو بھی سروس دیتا ہے وہ اس پہ اگر رشوت لے سکتا ہے، اس کی ذرا سے بھی اس کی پروویژن ہے اس کے پاس تو وہ رشوت لیتا ہے، وہ کبھی نہیں چھوڑتا اس کو۔ تو اس لیے میں رشوت کا نام بار بار لیتا ہوں۔ تو دینی ہے جی، آپ نے دینی ہے، ٹھیک ہے، تو جو بھی نارمز جہاں کے بھی ہوتے ہیں اس کے مطابق ہی چلتے ہیں نا آپ۔ اسی طرح سے باقی معاملات ہیں، لیکن جہاں تک بھی کوشش کر سکیں آپ اپنے آپ کو فیئر اور جائز رکھ لیں۔ تیسری جو میری آپ سے درخواست ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو آپ کے امپلائیز ہیں، بہرحال آپ پہ ان کی ذمہ داری ہے، چونکہ وہی ہیں جو آپ کو کاروبار چلاتے ہیں، ان کو لک آفٹر کرنا، ان کے ساتھ ایک اچھا سلوک کرنا، ان کو ایک فیئر ٹریٹمنٹ دینا اس سینس میں کہ ان کی پیمنٹس ان کو وقت پہ ان کو ٹھیک ادائیگی ہو، وقت پہ ادائیگی ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ بہت سارے ایسی جگہ ہیں، ایسے امپلائرز ہیں جو وقت پہ نہیں کر رہے، جو بلا وجہ 2-3 مہینے لوگوں کی سیلریز کا انہوں نے روک کے رکھی ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا ان کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ روک کے رکھتے ہیں، اور اس سے جو اذیت لوگوں کو ہوتی ہے اور جو بددعائیں ان کو ملتی ہیں وہ شاید ابھی تو ان کو سمجھ نہیں آتی، ابھی تو ان کا کاروبار بند نہیں ہوا اس بددعا کی وجہ سے، میں وش بھی نہیں کرتا کہ بند ہو، لیکن کہیں نہ کہیں تو اس کا حساب دینا ہی پڑے گا جناب، ٹھیک ہے۔ چلیے، اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔